اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ کما هو اہلہ. الحمد للہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین. اما بعد فقال ابا عبد اللہ الحسین صلوات اللہ علیہ من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ. سامعین محترم، ناظرین محترم، مختصر گفتگو کے لیے سید الشہداء کے ایک جملے کا سہارا لیا گیا جو خود سید الشہداء نے ارشاد فرمایا اپنے زیارت کرنے والوں کے لیے. زیارت امام حسین، اور خود جو زیارت انسان کسی سے ملاقات کرتا ہے، انسان ملاقات کے لیے جاتا ہے. آج کی گفتگو ہماری اس موضوع کے اوپر ہوگی. عمومی طور پر اگر زیارت کو دیکھا جائے تو ایک مومن کا دوسرے مومن سے ملنا یہ بھی زیارت ہے، اور پھر یہی سلسلہ بڑھ کر آگے بڑھتا ہے اور ائمہ تحریم کی زیارت تک پہنچتا ہے. اور شریعت نے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی ہے کہ انسان ایک دوسرے مومن کی زیارت کرے، اور اسی کو ایکسٹینڈ کر کے اس لیول تک پہنچایا ہے کہ کچھ حقوق ہیں زیارت کے اعتبار سے جو ائمہ تحریم کے حقوق ہیں جو ہر مومن کی گردن کے اوپر ہیں. صرف زیارت کی بات کی جائے تو خود پیغمبر خدا کا یہ جملہ، پیغمبر فرماتے ہیں من زار اخاہ المؤمن الی منزلہ لا حاجۃ منہ، کہ اگر کوئی مومن دوسرے بندے مومن کی زیارت کرے، اس کے گھر پہ جائے زیارت کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے، اور اس سے کوئی کام نہ ہو، صرف اس کی زیارت کا شوق رکھتے ہوئے جائے، کتب اللہ من زوار اللہ، تو پروردگار اسے خود کے زائروں میں شمار فرماتا ہے، اور پروردگار عالم اس کے احترام کو اپنے آپ پر واجب کر لیا کرتا ہے. اسی طریقے سے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا مومن کی زیارت کے اعتبار سے کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کی زیارت کے لیے جائے. ساتھ میں امام فرماتے ہیں ابلیس اور اس کے لشکر کے لیے باعث شکست ہے کہ مومن دوسرے مومن کی زیارت کرے. شیطان نہیں چاہتا کہ ایک بندہ مومن دوسرے بندہ مومن کی زیارت کرے، اس کے قریب جائے، اس سے ملاقات کرے. اور اس سلسلے کو اگر آگے بڑھایا جائے تو باقاعدہ طور پر جو ائمہ تحریم کی ہم زیارت کے لیے جاتے ہیں اس حوالے سے جملے ملتے ہیں. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر امام کا ایک حق ہے، اولیاء کا حق ہے شیعوں پر، اور وہ اس وقت ادا ہو سکتا ہے کہ جب وہ ائمہ کی زیارت کے لیے آئیں اور اس حق کو ادا کریں. در حقیقت جو ہم زیارت امام حسین پر جاتے ہیں، جو ہم زیارت رسول اکرم پر جاتے ہیں، جو ائمہ تحریم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، اس حق کی ادائیگی کے لیے جاتے ہیں جو ان کا ہماری گردنوں پر ہے. اسی میں سے ایک حق زیارت امام حسین، اور اتنا امپورٹنٹ ترین حق ہے کہ اس کو اس قدر اہمیت دی گئی ہے کہ پورے سال کے اندر کوئی بھی مخصوصی ہو، کوئی بھی اوکیجن ہو، زیارت امام حسین کہیں نہ کہیں آپ کو دکھتی ہے. ماہ مبارک کے شعبان اختتام کو پہنچ چکا، ماہ مبارک کے رمضان ہے. شعبان، نیمہ شعبان میں زیارت امام حسین، ماہ مبارک کے رمضان میں شبۂ قدر میں زیارت امام حسین، عید الفطر پر زیارت امام حسین، روز عرفہ زیارت امام حسین، عاشور زیارت امام حسین، اربعین زیارت امام حسین. حتیٰ کہ ماہ مبارک رجب کی ابتدا ہوتی ہے زیارت امام حسین، ماہ مبارک رجب کی نیمہ بالکل ابتدا سے لے کر درمیان کا مرحلہ آتا ہے زیارت امام حسین.
ہر مقام پر زیارت امام حسین کو رکھا گیا، اور خود زیارت امام حسین کتنی امپورٹنٹ ہے۔ امام حسین کا جملہ کہ من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ، کہ جو میری زیارت کے لیے آئے گا میری شہادت کے بعد، زرتہ یوم القیامہ، میں اس کی زیارت کے لیے آؤں گا۔ یہ امام حسین کی وہ زیارت ہے۔ جملے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، زیارت امام حسین مقدر بنانے کا سبب ہے، تقدیر لکھی جاتی ہے مومن کی۔ اور یہ میرے جملے نہیں ہیں، خطابت میں ایگزیجریشن نہیں ہے، بلکہ مفاتیح الجنان کو کھولیے، خود امام حسین کی جو زیارتیں ہیں مطلقہ زیارت، جو آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ ابتدائی زیارتوں میں سے ایک زیارت جو ابتدا ہوتی ہے، السلام علیک یا حجت اللہ وابن حجتہ، اسی کے جملے، ارادۃ الرب فی مقادیر امور تہبط الیکم وتصدر من بیوتکم، کہ جب خدا کسی کے مقدر کا ارادہ کرتا ہے، اے حسین آپ کے گھر کی جانب اتار دیا کرتا ہے، وتصدر من بیوتکم، اور آپ کے گھر سے صادر کروایا کرتا ہے، تقدیر سید الشہداء کی جانب سے ملا کرتی ہے گویا۔ اور وہ زیارت کہ جس زیارت کو اس انداز سے تعبیر کیا گیا کہ جب روز قیامت مجمع ہوگا، پروردگار منادی کروائے گا، این زوار الحسین، کہ کہاں ہیں حسین کی زیارت کرنے والے؟ ایک لمبی قطار ہوگی جو آ کر کھڑی ہوگی، ان کے چہروں سے نور ساطع ہو رہا ہوگا۔ روز محشر جو لوگ ان لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے، زائرین امام حسین ہوں گے، دیکھ کر ایک مرتبہ یہ جملہ کہیں گے کہ کاش ایک مرتبہ امام حسین کی زیارت کر لی ہوتی۔ یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بارے میں چھٹے امام کا جملہ ہے کہ پروردگار عالم 3 تحفے ہر امام حسین کے ظاہر کو عطا کیا کرتا ہے۔ اور یہ روایت حرم مطہر کے اندر آپ کسی بھی کتاب کو اٹھائیں، اس میں یہ باقاعدہ طور پر آپ کو نظر آئے گی۔ وہ 3 تحفے کیا ہیں؟ پروردگار عالم رزق میں وسعت عطا کیا کرتا ہے، پروردگار عالم عمر کو طولانی کیا کرتا ہے، 1 سال تک آفات و بلیات سے دور کر دیا کرتا ہے۔ یہاں تک اس زیارت کو اتنی امپورٹنس دی گئی کہ بعض روایت اس انداز سے ملتی ہے۔ ام سعید کی ایک روایت چھٹے امام کے پاس آئی، امام نے شوق دلایا کہ اس زیارت کو فراموش نہ کرنا، کربلا سے کتنا دور رہتے ہو؟ کہ مولا تھوڑے سے فاصلے کے اوپر ہیں۔ کہ زیارت کے لیے جاتے ہو؟ کہ مولا کوشش کرتے ہیں۔ مولا نے کہا ہر شب جمعہ جایا کرو، ہر جمعے کے روز جایا کرو، ممکن ہے تو ہر روز جایا کرو، اس زیارت کو فراموش نہ کرنا۔ حق علی الفقیر، جس کے پاس خدا نے کچھ نہیں دیا کوشش کرے، یہ معصوم کا جملہ ہے۔ فقیر پر حق، جو صاحب ثروت نہیں ہے، کم سے کم سال میں 1 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ وہ حق علی الامیر، جس کو خدا نے کچھ دیا ہے، عطا کیا ہے، صاحب ثروت بنایا ہے، یاتی علی قبر الحسین مرتین، 2 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ اور پھر یہ جملہ تاریخ نے لکھا ہے ائمہ تحرین سے کہ امام فرماتے ہیں جو شخص 3 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے، امن من الفقر، پروردگار عالم اسے فقیری سے امان دے دیا کرتا ہے۔ ہم دنیا کے مختلف بزنسز کے اندر اپنی فقیری سے امان کو ڈھونڈتے ہیں، سید الشہداء اس انداز سے بتا رہے ہیں کہ 3 مرتبہ امام حسین کی زیارت کے لیے آؤ، فقیری سے امان پا جاؤ۔ اور یہ وہ زیارت ہے کہ جس کے بدلے میں ائمہ تحرین زیارت کے لیے آتے ہیں، پیغمبر خدا زیارت کے لیے آتے ہیں۔ ائمہ تحرین کے جملے، جب پیغمبر کی گود کے اندر سید الشہداء موجود تھے، کسی زوجہ نے سوال کیا آپ کتنی محبت کرتے ہیں؟ تو کہا حسین سے محبت کی بات کرتی ہوں، جو حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں، جو 1 مرتبہ حسین کی زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے جاتا ہوں۔ جناب سیدہ جنت سے تشریف لاتی ہیں کربلا معلیٰ، سرزمین کربلا پر ان افراد کے پاس پہنچ کر یہ جملہ کہتی ہیں جو امام حسین کی زیارت کے لیے آتے ہیں، اور یہ جملہ ہوتا ہے السلام علیک یا زائر الحسین، اے حسین کی زیارت کرنے والے، فاطمہ زہرا کا سلام تم پر ہو، تم حسین کی زیارت کے لیے آئے ہو، فاطمہ زہرا تمہاری زیارت کے لیے آئی ہے۔ اور پھر خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا کر کے کہتی ہے پروردگار یہ نئی زندگی شروع کر رہا ہے، پروردگار اس کے گناہوں کو معاف فرما۔ اور پھر مولا حسین کا یہ جملہ، پیغمبر زیارت کے لیے آتے ہیں، سیدہ کونین زیارت کے لیے آتی ہیں، اور امام حسین کا جملہ کہ من زارنی بعد موتی زرتہ یوم القیامہ، جو میری زیارت کے لیے آتا ہے میں اس کی زیارت کے لیے آتا ہوں۔ اور بعض روایتوں کے اندر اس انداز سے جملے لکھے ہیں وَلَوْ لَمْ يَكُنْ إِلَّا فِي النَّارِ، اگر میرا چاہنے والا، پہلی بات تو یہ کہ جہنم میں جائے گا نہیں، اگر کسی طبقے کے اندر گر گیا لَأَخْرَجْتُهُ مِنَ النَّارِ، تو یہ حسین ابن علی ہوگا جو جہنم کے طبقات سے نکال کر اسے جنت کے طبقات کی جانب لے کر جائے گا۔ پروردگار عالم ہم سب کو زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد تمام لوگوں کو امام حسین کی بارگاہ کے اندر
بلائے اور بار بار اس زیارت کو ہمارا مقدر فرمائے۔ اللهم صل على محمد